अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम का हमारा तारीख़ मज़मून का पहला सबक, जिसका नाम है तारीख़ के माखज़, इस सबक के बारे में आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबक शुरू करने से पहले माखज़ और तारीख़ के माखज़, तो तारीख़ के माखज़ का मतलब पहले समझेंगे। तारीख़ किसे कहते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। तारीख़ यानी कि पुरानी बातें, जो अहम बातें थी, वाक़यात थे, उसे हम तारीख़ कहते हैं। इसी तरह माखज़ का मतलब होता है चीज़ें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। तो तबई माखज़ यानी कि इमारतें, सिक्के, गारें, ये सब जो है तो तबई माखज़ में आता है, किले वगैरह। इसी तरह तहरीरी माखज़ के अंदर शाही फरमान, दस्तावेज़ात, ये सब जो है तो तहरीरी माखज़ होते हैं। इसी तरह ज़बानी माखज़ में कहानियाँ, नज़्म के बंद, लोकगीत, ये सब ज़बानी माखज़ थे। तो ये तो हम लोग जमात छठी और जमात सातवीं में तारीख़ के माखज़ ये सब पढ़ चुके हैं। इसी तरह समई, बसरी और समई व बसरी वसाइल, ये जो समई बसरी और समई बसरी ये जो है माखज़, ये भी बहुत अहमियत के हामिल है। इनसे मुताल्लिक़ भी मालूमात हम इस सबक में अब हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर इमारतें और तामीरात। इमारतें और तामीरात जो होती है ये तबई माखज़ है, तो इन्हीं के मुताल्लिक़ हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। अभी पहले जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इमारतें भी है और तामीरात भी दी गई है। तो जदीद भारत की तारीख़ का अहद, यानी जो हमारा जदीद भारत है उसकी जो तारीख़ का अहद है, उसमें बरतानवी हुकूमत थी। आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ पर हमारे भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उनके दौर में भी जो है तो बहुत सारी इमारतें तामीर की गई, पुल बनाए गए, जो नदी के ऊपर पुल होते हैं वो बनाए गए, सड़कें बनाई गई। इसी तरह पानी के लिए सबीले, फव्वारे वगैरह जो है तो बनाए गए। इन इमारतों में, जो इमारतें आप लोग देख रहे हैं, इन इमारतों में इंतज़ामी दफातर, यानी जो इंतज़ाम के जो दफातर होते हैं, जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं वो, इसी तरह अफसरान, रहनुमाओं और इनकलाबियों की रिहाइश गाहें, देसी रियासतों के हुक्मरानों के महलात जिसे राजवाड़े कहते हैं, इसी तरह किले, जेल जैसी इमारतें शामिल है। यानी ये जो इमारतें आप लोग देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इमारतें जो है तो अलग अलग कामों के लिए पहले इस्तेमाल की जाती थी। इन तामीरात में से कई इमारतें आज भी अच्छी हालत में नज़र आती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इमारत भी जो है तो एकदम नई नज़र आ रही है। इसी तरह आप लोग अगर मुंबई में जाएंगे तो ताज होटल आप लोग देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं। ये जो इमारतें हैं आज भी जो है तो आप लोगों को जैसी की वैसी ही नज़र आएगी। जबकि कुछ इमारतों को अजायब घर भी जो है तो बना दिया गया है। अजायब घर यानी जहाँ पर अजूबे रखे जाते हैं, यानी ऐसी कीमती और नादिर चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे इंदमान में सिल्वर जेल ये है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उस दौर की हमें याद दिलाती है। यहाँ पर ऐसी इमारतों में जो है तो शामिल है हमारा मुंबई के जो मनी भवन है, ये देख सकते हैं आप लोग, मुंबई का मनी भवन। या इसी तरह वर्धा में सेवाग्राम आश्रम, ये देख सकते हैं आप लोग, सेवाग्राम आश्रम है यहाँ पर वर्धा का। तो इसमें गांधी जी के जो दौर की तारीख़ की मालूमात हमें इन जगहों से हासिल होती है। तो ये इमारतों को भी जो है तो आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है अजायब घर का आगा खान पैलेस जो है पूना का दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अजायब घर और तारीख़। अजायब घरों में मुख्तलिफ़ अशिया, तस्वीर, फ़ोटो वगैरह महफूज रखे जाते हैं जिनसे तारीख़ का मुताला करने में मदद मिलती है।
पूना के आगा खान पैलेस में गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के इस्तेमाल की कई चीज़ें और कागजात देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अजायब घर होते हैं, इसमें कीमती चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की मदद से हमें पुराने दौर की यानी कि तारीख का पता जो है तो हमें चलता है। जैसा कि आगा खान पैलेस पूना के अंदर जो अजायब घर है, वहाँ पर गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम है और उसके अंदर गांधी जी के इस्तेमाल की चीज़ें जो है तो मौजूद है और कई कागजात भी जो है तो वहाँ पर मौजूद है, जिनके ज़रिए हमें गांधी जी के बारे में मालूमात हासिल होती है। मुजस्समे और यादगारें जो तारीख़ के माखज़ होते हैं, तबई माखज़, उन माखज़ के अंदर मुजस्समे और यादगारें भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये जो यादगारें होती है ये बहुत अहमियत के हामिल होती है तारीख़ में। मुख्तलिफ़ मुजस्समों के ज़रिए उस ज़माने के हुक्मरानों और समाज के जो मोहतरम अफराद होते हैं उनके बारे में हमें मालूमात हासिल होती है। जिस शख्स का मुजस्समा होता है इसका पूरा नाम दिया होता है नीचे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्समा है ये, तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम दिया गया है। इसी तरह विलादत और वफ़ात यानी उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात के दिन होते हैं, उनके जो काम होते हैं उसके बारे में मुख्तसरन जो है तो मालूमात दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इसी तरह लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह के जो है तो बहुत सारे मुजस्समे मौजूद है और उनके ज़रिए हमें बहुत सारी मालूमात भी जो है तो मिलती है। इसी तरह जो शहीद होते हैं, जो शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाइयों में, उनके मुजस्समे भी जो है तो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने तहरीरी माखज़ दिया हुआ है और इससे पहले हम लोगों ने जो देखा मुजस्समों के बारे में, तो आपके आसपास गांव में या शहर में भी जो है तो बहुत सारे मुजस्समे होंगे, तो आप लोग उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि वो किन किन लोगों के मुजस्समे हैं और उनके काम क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे तहरीरी माखज़ के बारे में। तो तहरीरी माखज़ में शामिल है ख़त व किताबत, गैर मुल्की अफराद के इंदराजात, अखबारात, स्वाने उमरियाँ, रसाइल, कारखानों के रिकॉर्ड, आप बीती और किताबें। पहला है ख़त व किताबत। ख़त व किताबत यानी राजा महाराजाओं के दौर में जो बातें हुई है अवाम और राजा के बीच में, या एक राजा से दूसरे राजा के बीच में जो बातें तहरीरी शक्ल में होती थी, लिखी हुई सूरत में होती थी, वो ख़त व किताबत। इसी तरह गैर मुल्की अफराद जैसे चीन से फ़हायान वगैरह उस दौर में आए, उन्होंने यहाँ पर राजा महाराजाओं की मालूमात ली। विजयनगर सल्तनत की भी मालूमात ली। तो उन्होंने जब वो मालूमात को लिखा, उसे इंदराज किया, तो ऐसी मालूमात को गैर मुल्की अफराद के इंदराजात कहा जाता है। तो ये भी तहरीरी माखज़ में आता है। इसी तरह जब अखबारात की शुरुआत हुई, अखबारात लिखे गए, जब खबरें बनी, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाए। स्वाने उमरिया यानी किसी शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात किसी किताब में जब लिखी गई तो वो स्वाने उमरिया कहलाई, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाती है। उनके ज़रिए हमें किसी शख्स के बारे में, पूरी ज़िंदगी के बारे में मालूमात उसकी हासिल होती है। इसी तरह रसाइल, जो रिसाले लिखे गए, किसी की मालूमात उसमें डाली गई, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाए। इसी तरह कारखानों के रिकॉर्ड, जो पुराने दौर में कारखाने या सनतें थी, उनके जो रिकॉर्ड थे, तो वो रिकॉर्ड जो तहरीरी सूरत में थे, उनके ज़रिए भी हमें उस दौर का पता चलता है। तहरीरी माखज़ ये भी कहलाते हैं। आप बीती यानी अपने बारे में लिखना, अगर कोई शख्स अपने बारे में लिखता है और वो किताब हमारे हाथ में आती है तो हम उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो ये भी तहरीरी माखज़ कहलाती है। इसी तरह किताबें, मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई पुराने दौर में, आज भी बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, तो उनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं, ये भी तहरीरी माखज़ कहलाते हैं। तो ये तहरीरी माखज़ जितने भी है, इनके ज़रिए हमें तारीख़ का पता चलता है। जैसा कि यहाँ पर अखबारात के मुताल्लिक़ आप लोगों को मालूमात हासिल है और उसकी अहमियत भी आप लोग जानते हैं, तो अखबारात भी जो है तो तहरीरी माखज़ में ही शामिल है। अखबारात से हम लोग असरी वाक़यात से मुताल्लिक़ मालूमात हमें हासिल होती है। इसी के साथ साथ जो भी वाक़या होता है, जो भी हादसा होता है, उसकी हमें मुकम्मल मालूमात मिलती है।
اخبارات میں اداریے بھی شائع ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی بھی جو ہے تو معلومات ملتی ہے۔ آزادی سے قبل کے جو دور تھا اس میں گیانودے، گیان پرکاش، کیسری، دین بندھو، امرت بازار، پتریکا جیسے اخبارات جو ہے تو شامل تھے۔ جیسا کہ یہاں پر بھی جو ہے تو آپ لوگ کیسری وغیرہ اخبار کی جو تصویر ہے، امیج ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور بھارت کی کیا پالیسیاں تھیں، بھارت سے متعلق برطانوی حکومت کی کیا پالیسیاں تھیں، وہ تمام معلومات ہمیں ان اخبارات سے حاصل ہوتی ہے۔ برطانوی دور میں اخبارات صرف سیاسی نہیں تھے، بلکہ ان کے ذریعے جو ہے تو سماج میں بیداری لانے کا کام بھی جو ہے تو کیا گیا۔ جیسے وشنو شاستری چپلنکر کے مہا نامے، نبندھ مالا، اور اسی طرح لوک ہتوادی عرف گوپال ہری دیشمکھ نے پربھاکر نامی ہفت روزے اخبار بھی لکھے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے اخبارات تھے جن کے ذریعے جو ہے تو جن کے ذریعے اس دور میں سماجی بیداری لانے کا کام کیا گیا۔ اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آئیے جان لے، کیا معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور اخبارات، یعنی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کون کون سے اخبارات جو ہے تو شائع کیے، یہ معلومات یہاں دی گئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جنوری 1920 میں موک نائک نامی 15 روزہ اخبار جو ہے تو شروع کیا، لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اس اخبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپریل 1927 میں بہشکرت بھارت نامی اخبار شروع کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اس اخبار میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربدھ بھارت نامی مزید 2 اخبارات جو ہے تو جاری کیے۔ تو یہ معلومات جو ہے تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے لکھے گئے اخبارات سے متعلق تھی۔ اب ہم آگے دیکھنے والے ہیں نقشے اور خاکے، کہ نقشوں اور خاکوں سے کس طریقے سے ہمیں معلومات ملتی ہے، یہ بھی جو ہے تو تحریری ماخذ ہی کہلاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر نقشے اور خاکے دیے گئے ہیں۔ یہ برطانیہ کے جو دور تھا، انگریزوں کے دور میں جو بھارت کا نقشہ تھا وہ اس طریقے سے تھا، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ان کے ذریعے جو ہے تو ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ برطانوی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محکمہ سروے آف انڈیا نے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے تھے انہوں نے۔ تو یہ اس طریقے کے جو ہے تو انہوں نے نقشے تیار کیے تھے۔ اسی طرح ممبئی پورٹ ٹرسٹ کے جو ممبئی پورٹ ٹرسٹ ہے اس کے پاس ممبئی بندرگاہ سے پہل تیار کردہ خاکے، یہ اس طریقے کے خاکے اس دور میں تیار کیے گئے ممبئی پورٹ کے۔ یہ بھی جو ہے تو ممبئی کی ترقی کی معلومات یہاں پر ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں ان نقشوں کے ذریعے، ان خاکوں کے ذریعے۔ تو نقشوں اور خاکوں کے ذریعے بھی جو ہے تو بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی جو ہے تو تحریری ماخذ کہلاتے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے زبانی ماخذ کے بارے میں۔ زبانی ماخذ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایسے ماخذ جو لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے وہ زبانی ماخذ ہے۔ زبانی ماخذ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوک گیت، پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، انٹرویو، میلے جلسے، پریٹک منڈلی، اویا، جوشیلے گیت، یہ تمام جو چیزیں دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں پر زبانی ماخذ ہے۔ لوک گیت آپ لوگ جانتے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں، لوک گیت یا کسی خوشی کے موقع پر گائے جاتے ہیں لوک گیت، یہ وہی ہے۔ پواڑوں کے بارے میں ہم معلومات آگے حاصل کریں گے کہ مراٹھا دور میں کس طریقے سے پواڑے لکھے گئے۔ لوک کتھا یعنی لوگوں کی کہانیاں، جو عام کہانیاں ہیں، وہ واقعات، جو بھی واقعات ہوتے ہیں پرانے دور میں ہوئے ہیں وہ واقعات۔ انٹرویو جب لیا جاتا ہے کسی اہم شخصیت کا، وہ انٹرویو بھی جو ہے تو ہمارے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے تاریخ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جوشیلے گیت ہے، اویا ہے،
اور میلے جلسے وغیرہ جو پرانے دور میں ہوئے ہیں، تو یہ تمام جو زبانی ہم لوگ سنتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے تو زبانی ماخذ کہلاتے ہیں۔ ان سے متعلق معلومات ہم لوگ اب آگے حاصل کرنے والے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں ہم لوگ معلومات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے جوشیلے گیت۔ ایسے بہت سارے گیت ہوتے ہیں جو ہماری زبانوں پر آج بھی چلے آ رہے ہیں، جیسے پرانے دور میں آزادی کے دور میں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ پوری ایک گیت ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری گیت کی شکل میں جو ہے تو ہمارے سامنے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو گیت تھے، ان گیتوں کے ذریعے آزادی میں ان گیتوں کو گایا گیا اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا گیا آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے گیت جو ہے تو اس وقت کافی کارگر ثابت ہوئے، اور مجاہدین آزادی جو تھے انہوں نے ان گیتوں کو گایا اور لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا۔ تو یہ گیت بھی جو ہے تو تحریری ماخذ میں ہی جو ہے تو شامل ہے، زبانی ماخذ میں جو ہے تو یہ گیت شامل ہے، تحریری نہیں، زبانی ماخذ میں۔ تو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا ٹوٹل زبانی ماخذ کے بارے میں، اور زبانی ماخذ میں ہم لوگوں نے جوشیلے گیت دیکھے تھے۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے پواڑے، کہ پواڑے جو ہے تو کیا ہوتے ہیں۔ جیسا دیکھیے یہاں پر پواڑوں کے اندر تانا جی کا جو ہے تو پواڑا لکھا ہے۔ اس پواڑے کے جو مصنف ہے شاعر تلسی داس ہیں۔ اس پواڑے میں سینہ گڑھ کی مہم کا بیان ہے۔ اس میں تانا جی، شیلار ماما، شیواجی مہاراج اور ویر ماتا جیجا بائی کی خوبصورت مزاج کی عکاسی کی گئی ہے۔ مذکورہ پواڑے کا کچھ حصہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہ پواڑے کا کچھ حصہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے تو پواڑے لکھے جاتے تھے، جیسے یہاں پر لکھا ہے ماما بولایا تو لاگلا 80 ورشیچا مہتارا، یعنی مراٹھی کے اندر یہ پورا پواڑا دیا گیا ہے۔ تو پواڑے اس طریقے سے لکھے جاتے تھے۔ ان پواڑوں کے ذریعے ہمیں اس دور کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، جو مہم انہوں نے سینہ گڑھ کے وقت جانے والے تھے، تانا جی اور شیلار ماما وغیرہ اس مہم پر، اس لڑائی پر، تو اس کا ذکر جو ہے تو ان کی بہادری کا یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو یہ پواڑے آج بھی جو ہے تو زبانی طور پر لوگوں کو یاد ہے اور لوگ انہیں گاتے بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ پواڑے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں ہمارے سامنے سمعی بصری اور سمعی و بصری ماخذ۔ سمعی کا مطلب ہوتا ہے سننے والے، بصری کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے۔ سمعی و بصری یعنی جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ سمعی میں اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں گے تو سمعی وسائل یعنی کہ جو ہم لوگ سنتے ہیں، صرف گیت وغیرہ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے پہلے آتا تھا ٹیپ ریکارڈر، آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں بلوٹوتھ، اس کے اندر صرف گانا ہم لوگ سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تو سمعی وسائل ہے۔ اسی طرح بصری وسائل جیسے فوٹو ہے، امیجز ہے، جو تصاویر دیکھتے ہیں ہم لوگ، پینٹنگز دیکھتے ہیں، یہ بصری ہے۔ سمعی و بصری جیسے موبائل، یہ سمعی بھی ہے اور بصری بھی ہے۔ اسی طرح ٹی وی، کمپیوٹر، اس کے اندر ہم لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سمعی و بصری وسائل یعنی سمعی و بصری ماخذ جو ہے تو اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے فوٹو۔ تو دیکھیے کس طریقے سے پہلے بڑا کیمرہ ہوتا تھا، فوٹو لیا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ جو ہے تو فوٹو آتا تھا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ جو ہے تو پوری تصویر دی گئی ہے۔ فوٹو کے ذریعے جو ہے تو ہم لوگ فرد اور اس کے جو واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی معلومات ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ عہد وسطیٰ میں یعنی درمیانی دور میں، درمیانی دور یعنی 9ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی کا جو دور تھا، اس کے اندر انسان کیسا دکھائی دیتا تھا یا واقعہ کس طرح رونما ہوا، ان کی تصاویر جو ہے تو دستیاب ہے آج بھی۔ لیکن ان تصویروں کے قابل اعتبار ہونے پر آج بھی جو ہے تو سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلوں میں فوٹو نہایت قابل اعتبار تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو بھی فوٹو ہوتا تھا تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں فوٹو میں بتایا گیا ہے اور یہ جو ہے تو سچائی ہی ہے، اسی لیے جو ہے تو بتایا گیا ہے۔ انسان کے فوٹو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا دکھائی دیتا تھا اور اس کا پہناوا کیسا تھا، وہ ساڑی پہنتا تھا انسان یا دھوتی کرتا پائجامہ پہنتا تھا، کون سے لباس وہ استعمال کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں ہم لوگ تصویر کے ذریعے یعنی کہ فوٹو کے ذریعے دیکھ کر ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور پرانے دور کے متعلق معلومات بھی جو ہے تو ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔
اسی طرح دوسرا ہے ریکارڈز. یہ دیکھیے اس طریقے سے ریکارڈنگ وغیرہ کی جاتی تھی. فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز کو ریکارڈ کرنے کے آلات بھی جو ہے تو موجود تھے، اور ان آلات کے ذریعے ہم لوگ آواز کو ریکارڈ کرتے تھے. ریکارڈز تاریخ کے سمئی ماخذ ہے. یہ ریکارڈز جو ہے دیکھیے یہاں پر آواز کو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے. یہ بھی جو ہے تو دونوں آلات وہی ہیں. موجودہ عہد کے لیڈروں یا اہم افراد کی تقریریں اس وقت تو ریکارڈ کی جاتی تھی. ان کے استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جا سکتا ہے. مثلا خود رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹر گیت جن گن من یا سبھاش چندر بوس کا تقریر کا استعمال جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے کے لیے سمئی ماخذ کے طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یعنی سبھاش چندر بوس کی تقریر کو، اسی طرح رابندر ناتھ ٹیگور نے جو جن گن من جو گیت گایا ہے راشٹر گیت، ان کو جو ہے تو ہم لوگ سمئی وسائل کے طور پر یعنی سننے کے وسائل کے طور پر تاریخ کی ماخذ میں ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے. اسی طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں فلم. آپ لوگ سبھی جو ہے تو آج کل فلمیں دیکھتے ہیں، بہت ساری نئی نئی فلمیں بھی آتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلمی دنیا کا جو آغاز ہوا ہے بھارت کے اندر وہ 1913 میں ہوا ہے. یہ بات سبھی کو یاد رکھنا ہے. اور اس کا آغاز جو ہے تو دادا صاحب پھالکے نے کیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دادا صاحب پھالکے کی تصویر یہاں پر دی گئی ہے. اسی طرح بھارت کی جنگ آزادی کی تاریخی واقعات جیسے دانڈی یاترا کی تصویر دکھ رہی ہے. نمک کا ستیہ گرہ، نمک جو اس کے لیے ستیہ گرہ کی گئی. اسی طرح بھارت چھوڑو تحریک کے کیسٹ وغیرہ بھی جو ہے تو آج بھی دستیاب ہے. ان کی بھی جو ہے تو فلمیں ملی ہے. تو ان کیسٹوں کے ذریعے، ان وسائل کے ذریعے وقوع پذیر واقعے جیسے ہم لوگوں نے جوں کا تو جو دیکھنے کو ہم کو ملا ہے، جیسا ہوا ہے ویسے کے ویسے جو ہے تو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پوری جو ہے تو معلومات، مکمل معلومات جو ہے تو ہمیں حاصل ہوتی ہے. قدیم اور عہد وسطیٰ کے مقابلے میں جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اور مختلف قسم کے ماخذ دستیاب ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا جیسا دور آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم لوگ تاریخ کے مطالعے میں آسانی کے ساتھ تاریخ کے متعلق معلومات حاصل کرتے جاتے ہیں. اس زمانے کے جو طبعی یعنی مادے جو ماخذ ہے وہ بڑی حد تک اچھی حالت میں ہیں. انہیں جو ہے تو محافظ خانوں میں یعنی آرکیوز میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے تاکہ ان سے ہم لوگ معلومات حاصل کر سکیں. وہاں پر تحریری ماخذ بھی رکھے جاتے ہیں. یعنی ان چیزوں کو جو ہے تو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان سے متعلق ہمیں معلومات آسانی سے حاصل ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے یا کہیں گم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب معلومات جو ہے تو ہماری آج کے اس سبق میں تھی. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس سبق کے اندر تاریخ کے ماخذ کے اندر تینوں قسم کے جو ہے تو ماخذ کے متعلق معلومات حاصل کی. تحریری ماخذ، زبانی ماخذ اور طبعی ماخذ. تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ، ان سے متعلق جو ہے تو مکمل معلومات ہم لوگوں نے حاصل کی. اس سبق کو جو ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ اور اپنی کتاب میں دیکھ لینا اور ان کی مزید جو ہے تو آپ لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر سبق کے آخر میں مشق دی گئی ہے. مشق میں بھی کچھ سوالات کے جوابات ہیں، سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ لوگوں کو کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں میں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو بہتر طور سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.